السلام علیکم ناظرین، میں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق۔ یہ نیا پروگرام ہے جو ہر ہفتے پیر کے روز ہم آپ کے لے کے حاضر ہوا کریں گے۔ پروگرام میں ہم ساؤتھ ایشین اور مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی ہے اور دیگر جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کیا کریں گے، اور ان تمام موضوعوں پہ، اہم موضوعوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہر ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے ماہر دفاعی اور بین الاقوامی امور جناب ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اب تو آپ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا، ہر جو ناظرین یہ ہر پیر کی رات 10 سے 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوا کرے گا۔ اس میں آپ کال ان بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے ہاف میں ہم آپ سے کالز لیں گے، اور آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، صبح سے خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ چین کے صدر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور بہت پیسہ بھی لے کے آئے ہیں، تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ اور جو دوسرے ہاف میں ہمارا ٹاپک ہوگا وہ آج ہم ایک مینجمنٹ ماڈل دینا چاہتے ہیں حرمین شریفین کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، کہ اس کو سعودی عرب کس طرح مینج کرے اور کس طرح دوسرے ممالک بھی اس میں، دوسرے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں چین سے۔ ڈاکٹر صاحب، چین کے صدر آ چکے ہیں، پیسے بوریاں بھر کے پیسے لائیں، ہر طرف خوشیاں ہو رہی ہیں، پاکستان سوئٹزرلینڈ بننے جا رہا ہے، آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اچھی بات ہے۔ $46 بلین زیرو مجھ سے تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے کتنے اس میں آتے ہیں، ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ شو ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جیسے کہا ٹرک بھر کے آئے ہوں گے، کنٹینرز بھر کے آئے بوریاں ہوں گے، اپنی کنٹینرز آئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس نے دیکھے ہیں اور کون دیکھے گا، اس کا ثمر کس کو ملے گا۔ لیکن بہرحال اگر یہ میٹیریلائز ہو جاتا ہے جیسے پورٹرے کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں خاصی بہتری آ سکتی ہے۔ مطلب کہ جس طرح وہ، تو اس طرح فیل تو یہ ہو رہا ہے کہ اسپیشلی سرکاری میڈیا سے کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ بننے جا رہا ہے، اگلے سال یا اس سال آپ جب جائیں تو کیا سا پتا کہ آپ پاکستان کو پہچان نہ سکیں۔ پر جوک اسائڈ، سیریسلی اس ڈیل میں پاکستان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، جو یہ تو باتیں سرفس پہ ہو رہی ہیں نا کہ 20-25 وش لسٹ ہیں کہ یہ ہو جائے گا، گیس، پانی، بچے چھوٹے چھوٹے وہ گیس سے کھیلنا شروع ہو جائیں گے، پانی اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ بیٹھ کے 100 گیلن سے نہائیں گے، یعنی آپ کے ہاں تھر میں بھی پانی، بچے وہاں سوئمنگ پول بن جائیں گے۔ اسی طرح نوکریاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پاکستان کی پر کیپٹا جو ہے وہ $1500 سے بڑھ کے وہ کہیں $25,000-30,000 تک چلی جائے گی۔ پورٹرے تو یہ کیا جا رہا ہے، اور دودھ کی نہریں بہیں گی، اور پھر کھانا اتنا وافر ہو جائے گا، اور پاکستان کی اتنی اہمیت ہو جائے گی۔ گوادر جو ہے وہ سنگاپور، سڈنی، کولون، اسی طرح وہ دبئی، منامہ، ان سے بڑی پورٹ بن جائے گی۔ اتنا سب کچھ چلیں نہیں بھی ہوگا، آپ جو ہے مجھے پتہ ہے اس گورنمنٹ کے کافی کرٹک بھی رہے ہیں، پر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو اس ڈیل میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ 46 نہیں تو کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے جس سے ہمارے ملک کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، کچھ اس کا اگر 10% بھی پاکستان میں لگتا ہے اور صحیح ہاتھوں میں لگتا ہے تو $4.6 بلین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس سے آپ بہت سارے ایشوز جو ہے ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں۔ تو دوسرا یہ کہ اس ڈیل کے تو ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا، ایکسٹرنلی اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟ دوسرے ممالک بھی تو دیکھ رہے ہیں، آج بین الاقوامی میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے کوئی بھی معتبر اخبار دیکھ لیں یا کوئی بھی معتبر نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، وہ سب یہ کور کر رہے ہیں، BBC سے گارڈین، CNN، تو کوئی نہ کوئی اس کے ایکسٹرنل امپلیکیشنز بھی تو ہوں گے، دنیا دیکھ رہی ہے اس ڈیل کو۔ اس کے 4-5 بڑے بڑے پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 تو چائنا کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا جہاں 18,000 میل کا فاصلہ طے کر کے ساؤتھ چائنا سی سے انڈین اوشن میں آتا ہے، انڈین اوشن سے وہ بحیرہ عرب میں آتا ہے، بحیرہ عرب میں آ کے وہ اپنی میری ٹائم انٹرسٹ جو اس کی ہیں وہ کرتا ہے، اور پھر وہ ریڈ سی سے میڈیٹرینین میں چلا جاتا ہے تھرو سوئس کینال۔ اب یہ 18,000 میل کا یہ بڑا ناٹیکل مائلز کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ ایسا تھا جیسے 19 سینچری میں سوئس کینال بننے سے پہلے برٹن ایز میری ٹائم فورس آف دا ورلڈ یہ کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کے انڈیا جاتے تھے، تو سوئس کینال جب بنی 19 سینچری میں تو انہوں نے وہ فاصلہ بالکل جو ہے وہ 20% پہ سے بھی کم ہو گیا۔ تو ایک تو یہ کہ چائنا کو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ہونا ہے کہ چائنا وہاں 18,000 ناٹیکل مائلز کی بجائے آرام سے کاشی سے یا کاشگر سے 3,000 کلومیٹر یعنی 1,800 کلومیٹر یعنی 10% فاصلہ طے کر کے وہ گوادر تک آئے گا۔ گوادر جب آ جائے گا تو آگے اس کو ایکسیس ہو جائے گی بحیرہ عرب تک، اور وہاں آگے ساری میری ٹائم کھلی ہوئی ہے۔
جو کہ پرشین گلف کی بھی ہے. مین شپنگ روٹ ہے اس کو کنٹرول بیسکلی کوئی فلیٹ تو نہیں لے کے آ رہا, کنٹرول نہیں آئے گا. یہ دیکھیں ایک بیگیج آتا ہے جہاں کہتے ہیں کہ جہاں بارات جاتی ہیں وہاں نکارے بھی ساتھ جاتے ہیں, وہاں ڈھول بجانے والے بھی. بحرین کی طرح کوئی ففتھ نہیں, کوئی جس طرح امریکہ کی ففتھ فلیٹ ہے بحرین میں, کیا پاکستان گوادر میں بھی چین اپنی کوئی نیوی لے کے آئے گا؟ ڈیفینیٹلی. یہ دیکھیے ایشیا پیسفک جو کمانڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, ففتھ بڑی, جو 5 میں سے ایک بڑی ڈپلائمنٹ ہے, ملٹری ڈپلائمنٹ ہے, نیول ڈپلائمنٹ ہے, جو ایشیا پیسفک میں 4 اسٹار ایڈمرل اس کو کمانڈ کر رہا ہے, وہ اس کو آلریڈی تھریٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو چائنا کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے کہ چائنیز کی جو ہے وہاں ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ان واٹرز میں, ساؤتھ پیسفک رم میں. دوسری یہ کہ ابھی ریسنٹلی دسمبر میں شنزو آبے جو جاپنیز پرائم منسٹر ہے, اس نے وہ جو کلوزز تھے کانسٹیٹیوشن کے, جو اس زمانے میں پرانے جو شگرو یوشیدا کے جنرل میکارتھر کے دور کا کانسٹیٹیوشن جو آیا تھا 56 کا, اس کانسٹیٹیوشن میں جو ان پہ پابندیاں لگ گئی تھیں کہ یہ ملٹرائزیشن نہیں کریں گے, وہ انہوں نے اس کو اکثریت سے سنیپ الیکشن کرا کہ شنزو آبے نے وہ سارے وہ ریووک کر دیے. اور اب ان کے ملٹرائزیشن پلان ان کے یہاں ایک بڑا ایمبیشس پلان جو ہے $40-50 بلین کا, وہ اگلے 5 سال میں انہوں نے ملٹرائزیشن کرنی ہے. اچھا, یہ 2 تھریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو, چائنا پہلے سے تھی, اب جاپان کی صورت میں تھریٹ تو نہیں ہے, ایک چیلنج یونائٹڈ اسٹیٹس کو بڑھ جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ انڈیا وہاں پہ ایک ہے, انڈیا کی وہاں نیول پاور بھی ہے انڈیا کی, وہاں کلکتہ میں ایسٹ انڈیا, نارتھ ایسٹ انڈیا جو جتنی بھی ڈاکس ہیں وہاں, وہ انڈین نیوی کی وہاں بڑی پریزنس ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو 5th فلیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, جو کہ ایڈمرل جان ملر جسے کمانڈ کر رہے ہیں, وہ منامہ میں ہیڈ کوارٹرز ہے اس کے, پچھلے 40-50 برس سے وہ وہاں پہ ہیں. تو وہاں دیکھیے 4 بڑی جو پورٹس ہیں, وہ دمام ہے سعودی عربیہ کی پرشین گلف پہ, اور پھر آپ UAE کی ہے, قطر کی ہے, کویت کی ہے, اور بحرین کی منامہ جہاں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹرز ہیں یہاں کے. یہ تو پرشین گلف میں آ گئے نا. یہاں پہ اگر گوادر میں اتنی میسو انویسٹمنٹ کر کے, اتنی کولوسل انویسٹمنٹ کر کے چائنا آ جاتا ہے, تو گوادر میں وہ کیا وہ واسکو دا گاما کی طرح آئے گا یا ابن بطوطہ کی طرح آئے گا؟ وہ آئے گا اپنا بیگیج, ملٹری بیگیج بھی لے کے آئے گا, اپنی سبمرینز بھی لے کے آ جائے گا, اپنی نیول فورس, اور میرا خیال ہے کہ 50-60 ہزار کے قریب لوگوں کو وہاں ڈپلوائے کرے گا گوادر میں اگلے 5 سے 7 برس میں. اگر یہ میٹیریلائز ہونا ہے یہ پروجیکٹ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر UAE, قطر اور بحرین, کویت اور دمام, ان کے لیے تھوڑا سا تھریٹ ہوگی. اور اگر جس طرح ایمرج کر رہا ہے بڑی ڈیکسٹرس فارن پالیسی اور ڈپلومیسی کے ساتھ ایران, تو ایران ڈیفینیٹلی نیچرلی ایران کا الائنس چائنا سے ہونا ہے, رشیا سے پہلے ہی ہے, تو یہ تینوں فورس بن جائیں گی. تو اس میں جو میری ٹائم تھریٹ جو ہے یہ ان عرب اسٹیٹس, GCC اسٹیٹس کو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ممالک کلوزلی واچ کر رہے ہوں گے کہ آگے یہ ڈیل کس طرف جاتی ہے, چین اپنی نیوی کو یہاں پہ لے کے آتا ہے یا نہیں آتا. بیرونی دنیا سے اگر ہم واپس اگر پاکستان کے اندر آئیں, تو یہ جو گورنمنٹ ہے جب سے بنی ہے شروع سے متنازع رہی ہے, دھاندلی کا اس پہ الزام ہے. ابھی جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس گورنمنٹ نے APS کے سانے کے بعد بڑی چالاکی سے یا بڑی ہوشیاری سے, یا کہیں کہ ملک کے مفاد میں, ایک 22ویں ترمیم منظور کی اس اسمبلی سے, جس کو متنازع کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کافی عرصے سے. جب وہ 22ویں ترمیم منظور ہوئی تو آل آف سڈن وہ اسمبلی ریلیونٹ ہوگی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کیونکہ اس کے ذریعے فوجی عدالتیں قیام میں آئیں. تو اب وہ اسمبلی ریلیونٹ ہوگی. اس ڈیل سے کیا یہ اسمبلی اور میاں صاحب کی گورنمنٹ اور زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ کوئی بھی جوڈیشل کمیشن آپ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس گورنمنٹ کو ہم ختم کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑا انٹریگنگ کوشچن یہ کر لیا. نواز شریف صاحب کے سر پہ ایک ڈیموکریسی سوڈ ہینگ کر رہی ہے, مسلسل ہینگ کر رہی ہے, اور وہ ہے جو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ الیجڈ ریگنگ کے بارے میں جو پروب کر رہا ہے. اور وہ بھی ان کی تو خواہش تھی جب انہوں نے ڈائریکٹو بھیجا تھا کہ اس کے جواد خواجہ صاحب اس کے بنے جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ, اور نیچے 2 کوئی بندے رکھ لیں. لیکن چیف جسٹس چونکہ خود چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں تقریباً 1 برس کے قریب, تو وہ سارا کچھ انہوں نے پہلے ہی ہوم ورک کیا ہوگا, کیونکہ ایکسیس ہوتی چیف الیکشن کمیشنر کو ان آل ریکٹس پہ جو کہ الیکشن ہوا. جو ہوم ورک نہ بھی کیا, ایٹ لیسٹ وہ اویئر ضرور ہوں گے کہ کہاں کا کیا کمزوریاں تھیں. اب یہ ہے کہ وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, اب جو ہیڈ کریں گے اس کو, اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اس کی ٹائمنگ اہم یہ ہے کہ مئی کے 3rd یا 4th ویک میں ڈیسیشن آنا ہے کہ کیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا جیوری کا, تو کہتے ہیں گلٹی اور ناٹ گلٹی. تو اگر آ جاتا گلٹی, جو کہ ڈر رہے ہیں
نواز شریف اور ان کی کیبال جو ہے، جو پرویز رشید ہے، خواجہ آصف ہے، سعد رفیق ہے، احسن اقبال ہے اور عابد شیر علی ہے، تو یہ سارے ان کی کچن، میں کیبال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو چارلس سیکنڈ نے جو 1660 کی ریسٹوریشن کے بعد لگائی اپنے بیٹر مینجمنٹ کرنے کے لیے کہ اس کا حال بھی کہیں چارلس دا فرسٹ کی طرح نہ ہو. تو یہ ایک ان کو تھریٹ ہے اس چیز کی، کیونکہ ایاز صادق کے جانے کا چانس بن سکتا ہے ڈی سیٹ ہونے کا. اور وہ دیکھیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، پارلیمنٹری یعنی پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے وہ. اگر اس کے بارے میں آج تک ریگڈ الیکشن سے آیا اپروو ہو جاتا ہے تو پھر مورل جواز نہیں رہتا رولنگ ایلیٹ کے لیے کہ ان کا اسپیکر جو ہے غلط ہے تو باقی کیا رہ جائے گا. اچھا، سعد رفیق صاحب پہ الزام ہے، اس طرح خواجہ آصف کا، اس طرح پرائم منسٹر پہ بھی الزام ہے. اگر یہ کس طریقے سے ورڈکٹ آ جاتا ہے 3rd یا 4th ویک، کیونکہ جو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے چیف جسٹس صاحب کی جو کہ جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہی از اے ویری آنیسٹ مین، ڈیڈ آنیسٹ ہے، اور یہ میرٹ پہ کیس کریں گے. یہاں لا آف نیسیسٹی کو وہ فالو نہیں کریں گے. نہیں، پر آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 22ویں ترمیم میں فوجی بنی ہیں، عدالتیں بنی ہیں، اور پھر یہ اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے، اگر وہ اس سب سسٹم کو ختم کر دیں گے تو کیوس نہیں ہو جائے گا ملک میں؟ نہیں، میرٹ تو میرٹ ہوتا ہے، جسٹس اسی کو تو کہتے ہیں الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. دنیا جو ہوتی ہے ہو جائے، انصاف ہوگا. اس میں پرابلم جو ہے انہوں نے بڑا اپروچ کیا. ابھی دیکھیں آج جو ڈنر ہوا ہے اس میں چیف جسٹس کو انوائٹ کیا گیا 2 ہفتے پہلے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ آ رہے ہیں، آپ کو ڈنر میں آنا ہوگا. تو جو پی ایم ہاؤس سے انویٹیشن گئی اس کے بارے میں ریلیکٹنٹ تھے چیف جسٹس صاحب ایکسیپٹ کرنے کے لیے. پھر پریزیڈنٹ کو، اب تھیوریٹیکلی لائن مینیجر چیف جسٹس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں اور کمانڈر ان چیف جسٹس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں. وہ کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ وہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں بھی ہیں. نہیں، خیر ہم عزت کرتے ہیں، ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا، وہ اب انہیں جب انویٹیشن ادھر سے گئی ہے تو پھر ایکسیپٹ کی. اب یہ کہ وہ ٹیبل 1 پہ آج بیٹھے ہیں یا ٹیبل 2 پہ بیٹھے ہیں، تو ایک لحاظ سے ان کو انوائٹ کر کے چیف جسٹس کو ان کو امپریشن یہ دینا کہ دیکھو $46 بلین آ رہا ہے ملک میں، دیکھو ہماری فیملی کی فرینڈشپ جو ہے. شہباز کبھی چائنا جاتا ہے، شہباز کی تو پھرتیاں بڑی ہیں نا، وہ ناؤ یو سی ہم ناؤ یو ڈونٹ. کبھی وہ سنگاپور بیٹھا ہے، کبھی چائنا بیٹھا ہے، کبھی یہاں پہ برٹن میں. یہ ادھر ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. آج بھی دوسرے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ کمپلین کر رہے تھے دوسرے صوبے کہ شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عبد المالک اپنے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور KPK کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ وہ میاں شریف کے بیٹے تو نہیں ہے نا. تو یہ شاہی خاندان ہے یا ڈیموکریسی؟ یہ کنڈیشن ہے. اب جب دیکھیں نا اپنے جلاوطنی کے وقت گزارا انہوں نے سیلف سٹائلڈ لیوش. میں ان کو سرور پیلس میں دیکھنے جاتا تھا اور دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں بھی اس طرح کی جلاوطنی دے، جہاں 40 موٹر کیڈ اور بینٹلی سے لے کے ہر گاڑی وہاں کھڑی ہے سرور پیلس میں، جدہ میں، رویس میں. تو اس طرح کی تو وہاں ایک چیز انہوں نے سیکھی کہ اگر حکومت کرنی ہے تو فیملی کو ساتھ لے کے آؤ، بھانجا، بھتیجا، بیٹا، بیٹی، داماد، کزن. یہ سعودی سٹائل ڈیموکریسی سیکھ کے آئے ہیں. وہی تو ہے نا، ڈیموکریسی تو نہ کہیں، سعودی سٹائل آف گورننس. تو یہ ڈیفینیٹلی انہیں کرنا پڑے گا، ان کی مجبوری ہے میاں صاحب کی. تو اب وہ چاہتے ہیں، انہوں نے ایک یہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کا جو پروب کر رہے ہیں ریگنگ کا کیس، تو یہ جب بڑی مشکل سے ٹیبل پہ آئے اور ڈنر اٹینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ دکھانے کے لیے کہ صرف دیکھیں ہمیں سعودی عرب تو پسند کرتا ہی کرتا ہے، ہمیں دیکھیں چائنا کتنا ورلڈ کی 2nd بگیسٹ اکانومی ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی گھور رہی ہے، لیکن وہ ہمارے پیچھے آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ آپ لا آف نیسیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کوئی کیس ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں $46 بلین نہیں آئیں گے، دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی، کک بیکس نہیں آئیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ چائنا ناراض ہوگا. چائنا ناراض ہو جائے گا تو ہمارا جو نارتھ ایسٹرن کوریڈور ہے وہاں سے انڈیا اندر آ جائے گا، تو ہمیں چائنا کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ڈیفینس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنوے کرانا چاہتے ہوں گے وداؤٹ ورڈز، لیکن جسچوریل. پر آپ کا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر اس میں ثابت ہوا جوڈیشل کمیشن میں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ گورنمنٹ کو چلتا کر دے گی؟ نہیں، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ دینی ہے، جوڈیشل کمیشن وہ مورل جواز نہیں پھر رہتا نا ان کے لیے، تو پھر پریشر آ جائے گا، پبلک پریشر کہ آل رائٹ یہ 4 لوگ اگر ریگڈ الیکشن سے آئے ہیں تو اتنے 4 لوگ اہم ترین ہیں، نواز شریف اور ان کی کچن کیبنٹ جو ہے، کیبال جو ان کی ہے، تو وہ کیا جواز دیا جاتا ہے کہ 4 بڑے لوگ ہیں جن کے بغیر ڈیسیجن ہوتا نہیں ہے، تو پھر جواز نہیں رہتا. تو وہ 4 پلرز ہیں، یہ نواز شریف گورنمنٹ کے 4 پلرز ہیں. یہ پلرز آپ سیمسن اینڈ ڈیلائلا مووی دیکھی ہوگی آپ نے، تو سیمسن اگر 4 پلر توڑ دیتا ہے، اگر آج میرٹ پہ کیس ہوتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کو میں سیمسن کہوں گا، اگر وہ فیصلہ ایسا دے دیتا ہے جس سے دھرام، تو پھر بلڈنگ گر جائے گی. لیکن اس پہ یہاں تک دیکھ لیجیے انہوں نے کیا انہوں نے شہباز شریف کی پھرتیاں. اب شہباز شریف چھوٹی موٹی مینڈرن بھی بول لیتا ہے، اس نے اپروچ کیا
چائنیز کے تھرو چیف جسٹس کی بیگم کو. اب چیف جسٹس کی بیگم جو ہے ماشاءاللہ وہ چائنیز ہیں, سنگاپور نیشنلٹی اور چائنیز ایکسٹریکٹ, شی از فرام چائنیز یوک. تو اب ہر حربہ استعمال نے کیا ہے ان کو امپریس کرنے کے لیے, کہ یہ بتاتا ہے کہ شہباز کی پھرتیاں, پچھلے ہفتے شہباز گیا ہوا تھا, اس ہفتے جو ہے وہ اب پرسوں نواز شریف صاحب جا رہے ہوں گے جمعرات کو. اچھا ایک اور بات, پاکستان کی ایکسٹرنل لحاظ سے تو یہ جس طرح ہوگا, چین کے لیے اس میں کیا ہے؟ سعودی یاد ہے کچھ عرصہ پہلے 1 بلین دے کے گئے تھے تو اب وہ فوج مانگ رہے ہیں, یہ تو 46 بلین لے کے آ رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ آپ آدھا ہمارا ملک دے دیں, یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو نہ وہ مانگ لیں کہ یہ اس تمام جو ہے اسمبلیاں آپ ہمیں دے دیں. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں لو ہرٹس, جہاں پھول ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں, تو سٹنگز اٹیچڈ ہیں اس آفر کے ساتھ. اب جو لسٹ لے کے آئے ہوں گے آج چائنیز پریزیڈنٹ, وہ لسٹ ان 5000 پاکستانی طالبان کی بھی لے کے آئے ہوں گے جو کہ کاشگر میں اور اورمچی میں زنجیانگ پروونس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے الیجڈلی جو وہاں کام کر رہے ہیں, اور وہ لوکل یوگر جو ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں. تقریباً زنجیانگ پروونس میں 1 کروڑ کے قریب 10 ملین یوگرز رہتے ہیں, اور تقریباً 250,000 جو ہیں وہ کازکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اس ملک میں بھی ہیں, برٹن میں بھی ہیں. تو یہ یوگر جو ہے ان کا ایک امپیکٹ ہے. یہ کافی دیر سے ایک سیپٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے زنجیانگ کی, اور اس میں یوگرز کو جو فومنٹ کرنے کے لیے جو اسلامسٹ جو گئے ہیں یا پاکستان سے طالبان جو گئے ہیں, وہ طالبان کے پاس اب یہ ریسرچ آئی ہے, یہ تو پڑھنے والا حل یستوی یعلمون والذین لا یعلمون کے جو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تو نہیں ہوتے نا. جو لوگ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ریکارڈ کیپ کرتے ہیں, اچھی میموری والے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا ہوا ہے, کہ ان کے وہ جو 5000 طالبان وہاں الیجڈلی کاشگر میں اور اورمچی میں جو کار فرما وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس ویپنز انڈیا کے ہیں, پر ان کے پاس ڈالرز اور ریال جو سعودی عرب کے ہیں. اب جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب آئے ہوں گے تو ایک لسٹ دی ہوگی نا کہ یہ لوگ ہیں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں میرے ایک بہت بڑے پروونس کو, جو کہ اس وقت اکنامک ہب ہے. کاشگر کو دیکھیں, کاشگر یا کاشی دونوں نام استعمال ہوتے ہیں. یہاں بہت بڑی انٹرنیشنل ایک ہب بنا ہے ٹریڈ کا. آپ کو بڑے سے بڑا برانڈ لوئی وٹون جائیں آپ, کرسچن ڈیور جائیں آپ, جورجیو امانی جائیں, YSL, یہ جتنے کے جتنے یہ برانڈز آپ کو ہیں یہ وہاں آپ کو نظر آتے ہیں اوریجنل کاشگر میں. تو کاشگر بہت بڑا ایک ماڈرن سٹی بن گیا ہے, اور ساتھ اس کی اورمچی آہستہ آہستہ اس پہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ اگر یہاں پہ یہ اگر علیحدہ ہو جاتا ہے تو زنجیانگ فار چائنا از واٹ بلوچستان از فار پاکستان. تو وہ جو لسٹ لائے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آل رائٹ, ان کے جو پاکستان پنجاب کے ساؤتھ میں, بہاولپور میں, رحیم یار خان میں, مظفر گڑھ میں, یہاں جو ان کی فیملیز پڑی نہیں, فیملی بیٹھی ہوئی ہیں جہاں سے یہ گئے ہیں. جس طرح برٹن میں آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی ٹرکی سے سیریا جا رہی ہے, آج بھی ایک فیملی کو پکڑا انہوں نے. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو شدت پسند طالبان اس وقت موجود ہیں اندر صوبے کے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس میں تو بہت زیادہ ایکسٹینسو مٹیریل آپ کو ویب سائٹ پہ انٹرنیٹ پہ ملے گا. اب یہ وہ لسٹ لے کے آئے ہوں گے, کہیں گے کہ آل رائٹ ان کو بھی کنٹرول کرو, ان کو کنٹرول کرو گے. اب ان کو جب کنٹرول کریں گے تو اس پہ سعودی عرب تنگ آ جائے گا. سعودی عرب پریشان جب ہوگا کہ یہی تو ہمارا اسلحہ رہ گیا ہے, ISIL, الشباب, بوکو حرام, النصرہ, یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی تو پھر ہم تو بیک ٹو نجد چلے جائیں گے, نجد کے بدو بن کے رہ جائیں گے. تو وہ اس کو وہ چاہتا ہے. اب یہ بڑی کیش 22 میں پھنس گیا اس وقت نواز شریف صاحب, پھنس گئے کہ ایک طرف چائنا ہے, چائنا کو افینڈ کرتے. اب دونوں کی جو پالیسیز ہیں, دونوں کی ڈیمانڈ جو ہیں سعودی عرب کی اور چائنا کی ڈائمیٹریکل ہو گئی اس وقت. اچھا اپوزٹ ڈائریکشن. تو اٹس ریئلی اے پرابلم فار نواز شریف ٹو ایمرج. یہ پنجاب کی میٹرو نہیں ہے, یہ پنڈی کی میٹرو نہیں ہے, لاہور کی میٹرو نہیں ہے کہ ایزیلی مینج کر لیں گے. ایک تو حنیف عباسی کو بٹھا دیں گے, ایک تو کسی, اور یہ ریلوے نہیں ہے جس سعد رفیع کو بٹھا دیں گے. یہ فارن پالیسی ہے, اور فارن پالیسی میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس فارن منسٹر بھی نہیں ہے. 30 سیکنڈ میں اگر مجھے جواب دے سکیں, ٹائم کی بھی کمی ہے, کہ جو فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, جس کو عموماً فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, وہ اس ڈیل پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کدھر کھڑی ہوگی, خوش ہوگی؟ ویسے تو آج چائنیز کے جب پریزیڈنٹ آئے تو ان کو ایئر فورس نے سلامی بھی پیش کی اور بڑا پروقار تقریب وہاں پہ منعقد کی گئی, پریڈ وغیرہ بھی ہوئی, تو فوج آن بورڈ ہے؟ نہیں, فوج آن بورڈ نہیں ہوگی. فوج نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرے گی. فوج کا جو ماڈل ہے نا نیشنل انٹرسٹ کا, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا, وہ بالکل ریالٹی پہ بیسڈ ہے.
وہ واقعی قوم کے لیے ہے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے. اب وہ جے ایف تھنڈر سے اسلامی دی گئی، جے ایف تھنڈر چائنیز ٹیکنالوجی ہے، ہائبرڈ ٹیکنالوجی ہے، تو دینی چاہیے تھی. تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ فوج اس قسم کا فیصلہ کرے گی اتنا ہارس بیک کی اجلت میں، کہ جس طرح وہ شہباز کی آنیاں جانیاں جلدیاں تیزیاں شہباز شریف کی. تو آرمی میں تیزیاں نہیں ہوتی، آرمی میں آرام سے کول مائنڈڈلی پلان ہوتی ہیں چیزیں، اسٹریٹجائز ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر ایک ٹیم ہوتی ہے آرمی چیف کی. اندرونی چوٹ جو ہے وہ ہوگی. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان جو یہ ڈیل کر رہا ہے، کیا یہ اسٹرینتھ کے پوائنٹ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کی حالت مزارے جیسی ہو جائے گی کہ انہوں نے پیسہ لگایا، کام آپ کریں، پروفٹ لے کے وہ چلے جائیں گے، یا پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا اکنامک؟ پاکستان کو اسٹرینتھ پہ کرنا چاہیے، لیکن نواز شریف اپنی پوری زندگی میں چونکہ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، ڈیفینس کھیلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لے لیتے ہیں، سینگ پھنسا لیتے ہیں، کبھی فوج سے، کبھی عدلیہ سے، کبھی عوام سے، کبھی اپوزیشن لیڈر سے سینگ پھنسا لیتے ہیں، پھر سینگ ان کے باہر نہیں آتے، اور کبھی سینگ توڑوا لیتے ہیں، کبھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی پرابلم ہے، انہیرنٹ پرابلم ہے ان کے ساتھ، وہ ایوالو نہیں ہوئے ابھی پالیٹیشین بنے نہیں نواز شریف صاحب. تو نواز شریف کا صاحب اسٹرینتھ کے پوائنٹ سے جا کے یہ نیگوشیٹ نہیں کر رہے. فائدہ اس میں چائنا کا ہے، چائنا کو ایکسیس ملنی ہے بحر عرب پہ، پرشین گلف اور آگے ریڈ سی میں، اور بحر عرب کی ساری میری ٹائم میں. پھر وہاں چائنا کے ملٹرائزیشن چائنا کرے گا، چونکہ گوادر کی بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر تینوں چیزیں وہ کرے گا. 10-15 سال تو رکھے گا مینجمنٹ اس کے پاس، اور پاکستان مینج کر بھی نہیں سکتا اتنا بڑا. پاکستان پولیٹیشین، کسی پارٹی میں ایسے پولیٹیشین نہیں ہے جو کہ گوادر کو مینج کر لے اسٹریٹجکلی. پاکستان آرم فورسز کر سکتی ہیں، صرف نیوی کر سکتی ہے. ہماری نیوی بہت پروفیشنل، بہت کیپیبل ہے پاکستان کی نیوی. اب اس صورتحال میں نواز شریف اسٹرینتھ پوائنٹ سے جائیں. اور رائٹ، ہم نے آپ کو سینڈک گولڈ مائن دی تھی، ہم نے آپ کو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریکوڈیک پہ بھی دیں، جہاں $1 ٹریلین کا نون ایکسٹریکٹیبل گولڈ موجود ہے، وہاں ایکسیس دے دیں. تو تیسری یہ ہے کہ یہ جو اسٹرینتھ پوائنٹس ہیں نا، فائدہ چائنا کا زیادہ ہے، پاکستان کا کم فائدہ ہے. لیکن نواز شریف ریسیونگ اینڈ پہ کبھی اس کو وہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، اس میں ایک اور چھوٹا سا ایک اور جو ہے ذیلی سوال جو اٹھتا ہے یہاں پہ، کہ جو اس وقت بلوچستان کے اندر جو سو کالڈ جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جس میں BRA، BLA اور دیگر جو بلوچ رہنما جو ہیں، جو بلوچ سردار شامل ہیں، اس کو پاکستان کوئل کر لے گا، دبا لے گا؟ وہ کافی حد تک پاکستان نے اوورکم کر لی ہے، کافی حد تک. وہ اس میں بھی سعودی عرب کا اور UAE کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ڈی اسٹیبلائز رکھے. بلوچستان ڈی اسٹیبلائز رہے گا، انریسٹ میں رہے گا، اسٹرائف میں رہے گا، تو گوادر نہیں بن سکے گی. انہوں نے تو اپنی 5 پورٹس بچانی ہے نا جو پرشین گلف پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس میں ان سب کا فائدہ نہیں ہے. سوری، ٹائم کی کمی. ڈاکٹر صاحب ادھر ہمیں بریک لینی پڑے گی. ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر سعودی عرب کے اور حرمین شریفین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.